بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی عدالتیں اور سرکاری عدالتیں دونوں جگہوں پر ایک کیس اکثر پیش آتا ہے۔ اسلام نے اس کا حل پیش کیا ہے، مگر کشمیر اور ہندوستان کی بہت ساری جگہوں پر مسلمانوں نے، علماء نے اسلامی عدالتوں کو سرکار سے تسلیم کرانے پر قضا کے عہدوں کو قائم کرانے کے لیے نہ تو کوششیں کی اور نہ ہی کبھی دلچسپی کا اظہار کیا۔ حالانکہ اسلامی احکام کی جو لوگ فقہ و فتاویٰ سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اسلامی احکام کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت تو دیانتاً کی اور ایک حیثیت قضاءً کی ہے، مگر قضا کے عہدوں کے نہ ہونے کی بنا پہ اسلامی احکام کی قضاءً والی حیثیت نہ ہونے کے برابر رہتی ہے۔ وہیں مسلمانوں کے جو آپسی حقوق ہے اور آپسی ظلم کے دفاع کے لیے بھی قضا کا عہدہ، جسے ہم دوسرے لفظوں میں خلافت صغیرہ کہہ سکتے ہیں، جزوی خلافت کہہ سکتے ہیں، تو اس خلافت صغیرہ کا قیام، قضا کے عہدوں کا قیام بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اسے تسلیم نہیں کرا سکتے۔ ہمارے سامنے حیدرآباد اور بہار جیسی ریاستیں ہیں جہاں نہ صرف یہ کہ حکومت ان اداروں کو تسلیم کرتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان اداروں کے فیصلوں کو قدر کی نگاہ سے بھی دیکھتی ہے۔ اور یہ جو مسائل ہے جس کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، اس کے پیش آنے کی جہاں بہت ساری وجہ ہیں، ایک اہم وجہ نکاح کے موقع پر کفو کا خیال نہ رکھنا ہے۔ اسلام نے نکاح کے موقع پر کفو کا پاس و لحاظ رکھنے کے لیے، یعنی نسب کا، حرفت کا، عمر کا، حسن و جمال کا پاس و لحاظ رکھنے کے لیے جو کہا، یہ اس لیے نہیں کہ اسلام اونچ نیچ یا ذات پات کو ترویج دیتا ہے، بلکہ انسانیت کے بھلائی کے لیے تھا کہ جب ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے تو پھر مرد اور عورت کے عادات، اخلاق اور مزاج میں اعتدال پیدا ہوتا ہے، اور جہاں مزاج میں اور عادات میں توازن ہو تو وہیں ازدواجی تعلقات بھی خوشگوار رہتے ہیں۔ مگر آج کے دور میں چونکہ زیادہ اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھا جاتا، تو جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ازدواجی تعلقات مناسب نہیں رہتے، اور پھر سنجیدہ زبان میں انین اور ذرا غیر سنجیدہ زبان میں ہم نامردانگی جس سے کہیں، اس طرح کے حادثے پیش آتے ہیں۔ اور یہ جو نامردانگی جسے ہم انین کہتے ہیں، پہلے تو ہماری سماج کی عورتیں خود ساختہ شرم و حیا میں ڈوب کر، خود ساختہ، ایک تو وہ شرم و حیا ہے جسے اسلام میں پسند کیا جاتا ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، جس حیا کو اسلام نے ایمان کا حصہ کہا، وہ تو وہی والا حیا اور وہی والی غیرت ہیں جس سے اسلام شرم اور حیا اور غیرت کہے۔ جیسا کہ حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں کا آپ علیہ السلام کے دربار میں، ویڈیو طویل نہ ہو جائے میں صرف اشارہ کر دوں، ایک معاملہ پیش ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی جو ہمارے لیے اصول ہیں کہ حیا کس سے کہیں اور شرم کس سے کہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی من الحق، کہ رب بھی حق بات کہنے سے شرم محسوس نہیں کرتے۔ تو جس سے شریعت حیا کہے، غیرت کہے، وہی حیا اور وہی غیرت ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے یہاں مہمان نوازی اور مہمان کا ادب، یہ بھی خود ساختہ ہے کہ ہمارے یہاں جب مہمان آتے ہیں ہمارے سماج میں، تو اگر ہم انہیں پردے میں رکھ کر کے ان کی مہمان نوازی کریں، ان کا پاس و لحاظ رکھیں، تو اکثر اس کو مہمان نوازی کے خلاف اور مہمان کے ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے، تب تک جب تک آپ اسے کچن میں لے کے نہیں آتے ہیں، جب تک آپ عورتوں سے اسے متعارف نہیں کراتے ہیں اور گھر کی عورتوں سے اسے نہیں ملواتے ہیں، تو اسے مہمان نوازی کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ مہمان نوازی، یہ ادب ہمارا خود ساختہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح کی شرم و حیا بھی ہیں جو ہماری خود ساختہ ہے۔ تو اس خود ساختہ شرم و حیا کی بنا پہ عورتیں پہلے اس طرح کے مسائل کو لاتی نہیں ہیں، خود ہی جھیلتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد اگر لاتی بھی ہیں تو پھر ہمارا سماج ان پر جو بدزنیاں، ان پر جو فقرے اور اسی طرح جو الزام تراشیاں، جس سے ہمارا سماج خوب واقف ہے، تو کرتا ہے، تو جس بنا پہ وہ اپنے حق کو پھر سے چھوڑ دیتی ہے۔ جو لوگ اسلامی تعلیمات کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اکثر دیکھا گیا کہ وہ لوگ بھی اسی سماجی خود ساختہ شرم و حیا کے شکار ہوتے ہیں، جس بنا پہ اس طرح کے مسائل کو پڑھنے پڑھانے میں وہ بھی اسی حیا کو آڑ بناتے ہیں۔ تو جب کبھی پھر نتیجتاً ان کے سامنے اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں
وہ بھی اس کا صحیح حل پیش نہیں کر پاتے، حالانکہ اسلام نے بھی اس کا حل دیا، اور فقہ کے ہر معتبر کتاب کے اندر باب العنین موجود ہے، فقہاء کرام نے صراحتاً اس مسئلے کو بیان کیا ہوا ہے۔ تو اور اگر پھر کبھی کسی نے یہ معاملہ لا ہی لیا مجبور ہو کر کے، تو پھر ہمارا کورٹ اور اسی طرح شرعی بورڈ دونوں کے دونوں مرد کے اعضاء مخصوصہ کے کچھ اور اسی طرح مادہ منویہ کا ٹیسٹ کراتے ہیں، جو عموماً نارمل نکل آتا ہے، تو پھر عورت کے حق تفریق کو ختم کر کے فیصلہ مرد کے حق میں سنا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ بدگمانیاں اور ذرا بڑھتی جاتی ہیں۔ تو آیا مادہ منویہ کا ہونا، اعضاء مخصوصہ کا ہونا کافی ہے یا کچھ اور بھی ضروری ہے عورت سے حق تفریق کو مٹانے کے لیے؟ تو اس سلسلے میں فقہاء کرام کے جو اصول ہے، ہدایہ جلد ثانی کتاب النکاح باب العنین، اس کا حاشیہ نمبر 8 یا اس کے آس پاس ایک عبارت، ایک اصول بیان کیا، فَإِنَّهُ عِنِّينٌ فِي حَقِّ مَنْ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا، کہ ہر ایسا آدمی جو جس عورت کو جنسی تسکین نہ دے پائے، لا یصل الیہا فإنہ عنین فی حقہا، تو ایسا آدمی جو جس عورت کو تسکین نہ دے پائے اس عورت کے حق میں وہ عنین ہی کہلائے گا، بھلے وہاں مادہ منویہ ہو، اعضاء مخصوصہ ہو، یا بھلے وہ کسی کے ساتھ مجامت کرنے کا اہل ہو، تو جس کے ساتھ اہل ہیں تو اس کے حق میں تو مرد، لیکن جس کے ساتھ وہ اہل نہیں، اس کے حق میں اسے نامرد ہی شمار کیا جائے گا۔ لیکن ہم لوگ صرف وہ ایک دو چیزیں دیکھ کر کے مردانگی کا فیصلہ کرتے ہیں اور عورت کے حق تفریق کو ہم مٹا دیتے ہیں۔ اس کے سماجی اعتبار سے بہت ذرا خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لہذا جنسی تسکین یہ بھی ضروری ہے، محض اعضاء مخصوصہ کا ہونا، صرف خواہش کا ہونا، مادہ منویہ کا ہونا کافی قطعاً نہیں ہے، جنسی تسکین بھی ضروری ہے۔ جنسی تسکین یورپ کی ایک عظیم نعمت ہے، چنانچہ قرآن کریم نے مرد اور عورت کی خلقت کا تذکرہ کرتے ہوئے جو لفظ استعمال کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اسی تسکین کا لفظ استعمال کیا ہے، اور سکون المطلق یجری علی اطلاقی، مطلق لفظ ہے، تو اس میں جہاں اور طرح کے سکون، یہ جنسی تسکین بھی اس میں داخل ہے، تو لہذا جنسی تسکین کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ اور آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، میں کورٹ اور اسی طرح اسلامی عدالتوں سے بھی کہہ دوں کہ وہ لوگ صرف انہی دو چیزوں کو نہ دیکھیں، بلکہ وہ جنسی تسکین کی پیمائش بھی کریں، وہ دونوں کے خواہشات کی پیمائش بھی کرا لیا کریں۔ اس طرح کے آلات بھی موجود ہیں، اور اسی طرح ظاہری اسباب کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، کفو کو ملحوظ رکھتے ہوئے ظاہری اسباب کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دونوں کی جنسی خواہشات کس درجے کی ہیں، آیا دونوں کے لیے وہ قابل اطمینان ہے یا نہیں۔ بس اوقات مرد کے اندر کم اور عورت کی جنسی تسکین یا جنسی خواہشات زیادہ ہوں، تو وہاں جو جنسی تسکین نہیں ہو پائے گی، تو اب مرد کے لیے پھر ضروری ہوگا کہ عورت اگر طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پہ شرعاً لازم ہے کہ اس عورت کو طلاق دے دے۔ اگر وہ طلاق دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا تو پھر قاضی پہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ عورت سے ظلم کو دور کرنے کے لیے، سماج کے بگڑنے کو بچانے کے لیے وہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دے۔ مگر چونکہ ہمارے یہاں قاضی بھی نہیں ہے، قضا کے عہدے ہی نہیں ہیں، تو جو سرکاری عدالتیں ہیں وہ اپنی اس طرح کے کیسز کو پہلے کافی دیر تک چلاتے رہتے ہیں، لیکن پھر مسلم پرسنل کا معاملہ سمجھتے ہوئے اور اسے اسلامی معاملہ سمجھتے ہوئے شرعی بورڈ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور شرعی بورڈ نے اپنی تسلیمی کرائی نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی کم وسعتی کا اقرار کرتے ہوئے اس طرح کے مسائل کو چند دنوں وہ بھی لٹکاتے ہیں، اور آخر میں یا تو مرد کے حق میں فیصلہ یا پھر واپس کورٹ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے۔ ان حالات میں سماج بہت زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ مرد ابھی وقتی بدنامی سے بچنے کے لیے اس سے کبھی کبھی دائمی بدنامی، اپنی غیرت کا سودا، گھر کو جہنم اور قتل و غارت کا میدان بنانا پڑتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے قضا کے عہدوں کو قائم کرنے کے لیے بھی کوشش کریں، اور اسی طرح جس سے اسلام شرم و حیا